اسی طرح ترتیب وار مختلف علماء کرام نے، بہت سارے محدثین نے اپنے اپنے دور میں کتابیں لکھی ہیں اور اس کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں، گفتگو فرماتے رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی روایات ہیں، چاہے وہ رجب کے روزوں کے حوالے سے ہو یا رجب کے اندر نمازوں کے حوالے سے ہو، جو خاص کیفیت کے ساتھ نمازیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت آئی، فرمایا فی رجب لیلۃ، رجب میں ایک رات ہے، یکتب للعامل فیہا حسنات مئۃ سنہ، کہ اس رات میں جو کوئی عمل کرتا ہے، نیکی کرتا گئے، تو اس کے لیے 100 سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ وذالک لثلاث بقین من رجب، یہ 27 رجب ہوتی ہے۔ فمن صلی فیہ، تو جو اس رات میں نماز پڑھے، 12 رکعۃ، 12 رکعتیں، یقرأ فی کل رکعۃ فاتحۃ الکتاب، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا، وسورۃ، اور ایک سورت ملائے گا، ویتشہد فی کل رکعتین، اور تشہد کرے گا ہر 2 رکعت میں، ویسلم فی آخرہن، اور آخر میں سلام پھیرے گا، 2 رکعت پر نہیں پھیرے گا، ثم یقول، پھر وہیں بیٹھ کر کہے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرہ، 100 مرتبہ، وَيَسْتَغْفِرُ 100 مرہ، اور 100 مرتبہ استغفار کرے گا، وَيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ 100 مرہ، اور 100 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑے گا، وَيَدْعُو لِنَفْسِهِ، اور اپنی ذات کے لیے دعا کرے گا، ما شاء، جو چاہتا ہے، جو اس کا دل کرتا ہے، وَيُصْبِحُ صَائِمًا، اور پھر 27ویں کے دن کو روزہ بھی رکھنا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءَهُ كُلَّهُ إِلَّا أَن يَدْعُوَ فِي مَعْصِيَةٍ، تو فرمایا کہ جب تک یہ معصیت کی دعا نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ ابھی امام بیہقی روایت لے کر آئے ہیں، اور اس کے بعد اس کے جو راوی ہے محمد بن فضل بن عطیہ، اس کے بارے میں انہوں نے کلام کیا، وَهُوَ مِنَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْكَذِبِ، اس پر جھوٹ کی تہمت، اتہام بالکذب ثابت ہے اس بندے پر، اس راوی پر، اور اتہام بالکذب جب بندے پر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی روایت کو نہیں لے سکتے، اس کی روایت یا تو اشد درجے کی ضعیف میں جاتی ہے یا پھر موضوعات میں علماء کرام شامل کرتے ہیں۔ اس بات کو بھی ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب تبیین العجب میں لکھا، اور اس روایت کو انہوں نے موضوعات میں داخل کیا گیا۔ ابن حجر اسقلانی کے مطابق یہ روایت بالکل موضوع ہے۔ اب بعض لوگوں کا یہ شبہ رہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے، چلو فضائل میں آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، فضائل میں مان لیتے ہیں، لیکن ہر ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہو، یہ بھی بات نہیں ہے، اور کل ائمہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ فضائل میں مان لی جائے اور اس کو سنا دیا جائے فضیلت کے طور پر، یہ تمام ائمہ کے نزدیک نہیں ہے، یہ چند علماء کرام کے نزدیک ہے، اور جن کے نزدیک ہے ان کے لیے، ان کے سامنے بھی انہوں نے بھی شرائط بیان کی ہیں اس بات کی، اور شرائط بہت اعلیٰ درجے کی 7 قسم کی شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو ضعف ہے اس روایت میں راویوں کے اعتبار سے، چاہے وہ ان کی عدالت کے اعتبار سے، چاہے وہ ان کی ضبط کے اعتبار سے گئے، یہ جو بیچ میں ضعف آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، کوئی اعلیٰ درجے کی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، ہلکا پھلکا ضعف ہو، جیسے کسی کا حافظہ کمزور ہے، یہ ہلکا ضعف کہلاتا ہے، اس طریقے کا ضعف ہو تو اس روایت کو لے سکتے ہیں، اگر بہت اشد درجے کا ضعف ہے تو آپ اس روایت کو نہیں لے سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، ضعیف حدیث میں جو عمل کی فضیلت آ رہی ہے وہ عمل آلریڈی دین کی بنیادوں سے ثابت ہو چکا ہو، یعنی قرآن ہے اس میں وہ عمل آ چکا ہو، ثابت ہو چکا ہو، یا احادیث صحیحہ میں وہ عمل آ چکا ہو، اگر ان اعمال کی فضیلت حدیث میں آ رہی ہے تو اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی۔ اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جزمی طور پر بیان نہیں کر سکتے کہ قال رسول اللہ، یا آپ جزم نہیں کر سکتے ہیں۔ علامہ شامی نے بھی لکھا، صاحب فتح القدیر نے بھی لکھا، سب نے جملے یہ ضرور لکھے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث معتبر ہوتی ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ سب یہ بھی بیان کرتے رہے کہ اس کے لیے شرائط ہیں، بغیر شرائط کے آپ اس کو عموم میں نہیں ڈال سکتے اور اس کو پبلک کے اندر عام کر دینا، بالکل ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب اگر یہ شرائط ہیں ساتھ اور بیان کرتے ہیں آپ اس روایت کے ساتھ تو پھر آپ اس روایت کو بیان کر آپ اس کا ضعف بیان کر کے بیان کر دیجئے، جبکہ وہ موضوع نہ ہو۔ اگر موضوع ہے تو پھر تو بالکل ہی اجازت نہیں ہے۔ اگر ضعف ہے، کم درجے کا ضعف ہے،
پھر اگر بیان کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب ان نمازوں کو آپ دیکھتے ہیں جو آپ کے سامنے بھی بیان کی ہیں، یہ نمازیں الگ طریقہ، الگ کیفیت دکھا رہی ہیں کہ بھئی نارمل نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے ساتھ ایک سورت ملاؤ. یہاں پر یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھو، اتنی مرتبہ یہ سورت پڑھو، اتنی مرتبہ یہ سورت پڑھو. جیسے پچھلی روایت میں آیا تھا کہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، یہ آیا تھا. اب یہ جو کیفیت الگ آ رہی ہے نماز کی، یہ کیفیت غلط ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے پھر اگر آپ ان نمازوں کو اجتماعی طور پر کرنے لگے، جس طرح ہمارے یہاں پاک و ہند میں ایک عموم پیدا ہو گیا ہے کہ اب یہ نوافل اجتماعی طور پر ادا کیے جاتے ہیں، وہ تو اور زیادہ غلط ہو جاتا ہے. ایک تو موضوع روایات، دوسرا پھر جماعت کے ساتھ نفل کی ادائیگی، یہ اور پرابلم کر جائے گا. اس لیے ان ساری روایات کو ذہن میں رکھ کر ہمارے اہل علم حضرات کو یہ چاہیے کہ وہ صحیح طریقے سے اس کو بیان کریں. اور اگر کوئی ضعیف حدیث پر عمل کروانا بھی ہے تو وہ پہلے شرائط کو دیکھ کر، شرائط پر اگر وہ حدیث ضعیف پوری اترتی ہے تو پھر آپ اس روایت کو بیان کر سکتے ہیں، ورنہ بیان نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر ایسی حاجت پیش نہیں آتی تو ٹھیک ہے، آپ صحیح احادیث پر عمل کیجئے. اب آخر میں یہ بات سماعت فرمائیے کہ اگر رجب کے مہینے میں کوئی روزہ رکھتا ہے تو کوئی روزہ رکھنا ناجائز نہیں ہے. جس طرح بقیہ 11 مہینوں میں روزہ رکھنا جائز ہے، اسی طریقے سے اس مہینے میں بھی روزہ رکھنا جائز ہے، اس میں کوئی ایشو کی بات نہیں. لیکن سارا مسئلہ جو آتا ہے، اچھا ایک بات اور یہ کہ اللہ رب العزت نے رجب کے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، یہاں تک بات ٹھیک ہے. اس میں اگر کوئی رسپیکٹ کے لیے، اس کی عظمت کی خاطر الگ سے نمازیں پڑھتا ہے، الگ سے روزہ رکھ رہا ہے، کوئی اور نیکی کا کام کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے. سارا مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ جب آپ قال رسول اللہ کہہ کر کوئی چیز بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز اگر حضور سے ثابت نہیں ہو رہی ہے تو وہ پھر نقصان کر جاتی ہے. ہمارا دین کچی بنیادوں پر نہیں چلتا، ہمارا دین اپنی بنیادیں بڑی مضبوط رکھتا ہے. اس لیے اگر کوئی راوی کسی بھی درجے میں کمزور ہو، چاہے عدالت کے اعتبار سے ہو یا ضبط کے اعتبار سے ہو یا سند میں اتصال نہ رہے، اس کے کسی بھی اعتبار سے اگر ضعف آ رہا ہے اور اشد درجے کا ضعف ہے تو ہمارے علماء کرام اس کو بالکل ثابت نہیں کرتے ہیں اور اس کو فضائل اعمال میں بھی معتبر قرار نہیں دیتے ہیں. تو اس لیے جو بھائی یہ سن رہے ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی ایسے الفاظ نہ ہو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم کوئی برے کلمات یا کوئی ایسی نسبت نہ کر دیں جو حضور سے ثابت نہ ہو، تو وہ چیز اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو ہمارے پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھے، جو بات ہم نے نہیں کہی وہ کہہ رہا ہے، جبکہ راویوں کا پتہ بھی چل جاتا ہے کہ جھوٹا راوی اس کے اندر موجود ہے یا کوئی اور کسی وجہ سے وہ حدیث ایسی بن رہی ہوتی ہے، جان بوجھ کر جب وہ جھوٹ باندھ رہا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں ہی بنا لے. کہ یہ دین کا معاملہ ہے، پوری دنیا میں دین جانا ہوتا ہے، آپ غلط روایتوں پر بنیاد رکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کریں گے تو لوگ اس کو صحیح دین سمجھ بیٹھیں گے، یہ غلط ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے.